السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، i+ اکیڈمی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ فعل کی قسموں کے بارے میں گزشتہ سبق میں پڑھ رہے تھے جو نامکمل رہ گیا تھا۔ ابھی ہم جو سبق پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ فعل ماضی کی قسموں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے فعل کی جو قسمیں ہیں انہیں پڑھ لیا ہے: ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر اور نہیں۔ اب ہم فعل ماضی کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ بورڈ پر پوری توجہ دیں اور حاضر دماغی کے ساتھ سبق پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو سکے۔ تو یہ ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی آپ نے پڑھا ہے کہ فعل ماضی ایسے فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گزرا ہوا زمانہ جو ہوتا ہے وہ مطلق طور پر ہوتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام کب ہوا ہے۔ کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ کام ہوا ہے، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، اور کبھی جو ہے گزرے ہوئے زمانے میں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کام کو کیے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہے، اور کبھی گزرے ہوئے زمانے میں ایسی معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں وہ کام ہوتا رہا ہے، کبھی بند نہیں ہوا ہے۔ کبھی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں شک کا پتہ چلتا ہے، اور کبھی گزرے ہوئے زمانے میں کسی بات کی تمنا کیے جانے کا علم ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل قواعد نے، قواعد کے جانکار لوگوں نے فعل ماضی کو 6 قسموں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ آپ کی کتاب کے مصنف نے بھی فعل ماضی کو 6 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ تو میں انہیں ایک ایک کر کے بورڈ پر لکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ فعل ماضی جو ہے اس کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی کل 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق۔ دوسری قسم کا نام ہے ماضی قریب، اور تیسری قسم کا نام ہے ماضی بعید۔ چوتھی قسم کا نام ہے ماضی استمراری۔ ماضی استمراری یا ماضی ناتمام۔ ماضی ناتمام۔ پانچویں قسم کا نام ہے ماضی احتمالی، اور اس کا دوسرا نام ہے ماضی شکی۔ فعل ماضی کی جو چھٹی قسم ہے اس کا نام ہے ماضی تمنائی، اور اس کا ایک اور نام ہے ماضی شرطی۔ تو یہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ فعل ماضی مطلق کیا ہوتا ہے؟ تو آپ یہ جان لیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں مطلق طور پر اگر کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو، زمانہ ماضی میں کسی کام کے مطلق طور پر کرنے یا ہونے کا علم ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں ماضی مطلق۔ جیسے
رفت، وہ گیا، وہ گیا۔ خواست، اس نے چاہا، اس نے چاہا۔ اب یہ دیکھیے مطلق طور پر بس وہ گیا، اب کب گیا، ابھی گیا ہے یا بہت پہلے گیا، اس چیز کا علم مطلق طور پر اس کے جانے کا علم ہو رہا ہے یا مطلق طور پر کسی کے چاہنے کا علم ہو رہا ہے۔ ماضی قریب جو فعل ماضی کی دوسری قسم ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، قریب یعنی گزرے ہوئے زمانے میں تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا جو کام معلوم ہو اس کو کہا جاتا ہے ماضی قریب۔ جیسے رفتہ است فارسی میں ہے رفتہ است، وہ گیا ہے، وہ گیا ہے۔ یا آمدہ است، آمدہ است، وہ آیا ہے۔ گفتہ است، اس نے کہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ماضی بعید جو ہے، ماضی بعید، بعید کے معنی دور، لفظ بعید سے ہی اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں بہت پہلے جس کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو، یہ پتہ چلے کہ یہ کام گزشتہ زمانے میں بہت پہلے ہو چکا ہے، تو ایسے فعل کو ماضی بعید کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رفتہ بود، رفتہ بود، وہ گیا تھا، وہ گیا تھا زمانے ماضی میں۔ یا آمدہ بود، آمدہ بود، وہ آیا تھا، وہ آیا۔ اب دیکھیے یہ ہے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے جو جانے کا کام کیا ہے بہت پہلے کیا تھا، آنے کا جو کام ہوا تھا وہ بہت پہلے ہوا تھا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اصطلاح میں ماضی بعید۔ اسی طرح سے ماضی استمراری یا ماضی ناتمام، استمرار کے معنی ہوتا ہے جاری رہنا، کسی کام کا برابر جاری رہنا۔ تو گزشتہ زمانے میں اگر کسی کام کے ہونے یا کرنے کا ایسا علم ہوتا ہے کہ وہ کام برابر جاری رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ماضی استمراری یا ماضی ناتمام۔ جیسے می رفت، وہ جاتا تھا، وہ جاتا تھا۔ می گفت، وہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا، وغیرہ۔ اب ہے ماضی احتمالی یا ماضی شکی۔ احتمال کے معنی ہوتا ہے شک، جس کام کے بارے میں زمانہ گزشتہ میں کیے جانے کے بارے میں شک معلوم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ماضی احتمالی یا ماضی شکی۔ جیسے کسی نے کہا کہ آمدہ باشد، آمدہ باشد، اس کا معنی ہوگا آیا ہوگا، آیا ہوگا۔ رفتہ باشد، گیا ہوگا۔ گفتہ باشد، کہا ہوگا۔ خوردہ باشد، کھایا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ماضی کی جو چھٹی قسم ہے اس کا نام ہے ماضی تمنائی۔ فارسی میں اس ماضی کی اس قسم کے صرف 3 سیغے آتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ جیسے آمدے، کاش کی، وہ آتا۔ آمدے کاش کیوں ہوتا؟ رفتے، کاش کی، وہ جاتا، کاش کی وہ جاتا۔ یا گفتے، کاش اس نے کہا ہوتا، وغیرہ۔ تو یہ ماضی کی 6 قسمیں تھیں جن کے متعلق آپ کو اچھی طرح سے بتایا گیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے ماضی کی ان 6 قسموں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب جو ہے میں ان اسباق کے تعلق سے سوال و جواب کی طرف چل رہا ہوں۔ چاہیے کہ آپ لوگ
اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں۔ میں ایک ایک کر کے سوالوں کا جواب آپ کو بورڈ پر لکھاؤں گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ صاف ستھرے لفظوں میں اپنی اپنی کاپیوں پر سوالوں کے جوابات نوٹ کر لیں اور انہیں محفوظ رکھیں، تاکہ جب آپ کا امتحان ہو، آپ سے پوچھا جائے تو آپ صحیح جواب دے کر اچھے نمبرات سے کامیاب و کامرا ہو سکیں۔ تو آئیے ہم اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 1، زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ٹینس اور ہندی میں اسے کال کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، زمانہ کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ جواب نمبر 2، زمانہ کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل۔ سوال نمبر 3، واحد اور جمع کسے کہتے ہیں؟ واحد اور جمع کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ جواب نمبر 3، کسی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، جیسے سیب، مرد، عورت وغیرہ، اور 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، جیسے 2 سیب، 3 مرد، 4 عورتیں وغیرہ۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 4، غائب، حاضر اور متکلم کسے کہتے ہیں؟ غائب، حاضر اور متکلم کسے کہتے ہیں؟ امثلہ تحریر کیجیے۔ جواب نمبر 4، جو سامنے موجود نہ ہو اس کو غائب کہتے ہیں، جیسے
وہ اور وہ سب جو سامنے موجود ہو اس کو حاضر کہتے ہیں۔ جیسے تم سب، بولنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے، جیسے میں، ہم سب۔ سوال نمبر 5، صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ جواب نمبر 5، لفظ کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ لفظ کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، فارسی میں کل کتنے صیغے ہوتے ہیں اور کون کون؟ جواب نمبر 6، فارسی زبان میں کل 6 صیغے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، واحد غائب۔ نمبر 2، جمع غائب۔ نمبر 3، واحد حاضر۔ نمبر 4، جمع حاضر۔ نمبر 5، واحد متکلم۔ نمبر 6، جمع متکلم۔ سوال نمبر 7، کیا فارسی زبان میں مذکر اور مؤنث کے صیغے الگ الگ ہوتے ہیں یا نہیں؟ جواب نمبر 7، فارسی زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ صیغے نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے می گوید، وہ ایک مرد کہتا ہے اور وہ ایک عورت کہتی ہے۔ می رود، وہ ایک مرد جاتا ہے اور وہ ایک عورت جاتی ہے۔
وغیرہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، ابھی اس سبق کے تعلق سے اور بھی سوالوں کے جوابات باقی ہیں، لیکن آج کے سبق کے لیے مقرر کیا گیا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی اور ہم باقی سوالوں کے جوابات مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔